بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق سورہ حج آیت نمبر 17 سے شروع ہوگا۔ سورت کا دوسرا رکوع چل رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور صابی، یہ صاد سے ہے صابی، اور صابی کہتے ہیں ستارہ پرستوں کو، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس دنیا میں سورج ستاروں کی بھی پرستش کرتے ہیں نا، تو ان کو صابی کہتے ہیں۔ اور صابی والنصارى، اور نصارہ، نصارہ کا مطلب ہے عیسائی، والمجوس، اور مجوسی، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر شہید، گواہ ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ پیچھے آیات میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے نا کہ یہ تو ہم نے روشن دلائل اس میں رکھ دیے ہیں، واضح آیات اتاری ہیں، تو ہدایت اب وہی بندہ پائے گا جس کا اپنا ارادہ ہوگا، جس کی ول ہوگی۔ اب آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کل 6 طرح کے مذاہب ہیں۔ اللہ نے قرآن تو واضح ہدایت اتار دی قرآن میں، لیکن اس کے باوجود لوگ ایک ہدایت پر نہیں ہیں۔ دنیا میں کل 6 مذاہب ہیں۔ کون سے؟ ایمان والے، ہادو یہودی، والصابئین صابی، اور صابیوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کون ہوتے ہیں؟ صابی کون ہوتے ہیں؟ ستارہ پرست، ہاں ستارہ پرست۔ اور والنصارى، نصرانی یعنی عیسائی، والمجوس، اور مجوسی، مجوسی کون ہوتے ہیں؟ مجوسی آگ پرستوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس دنیا میں آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ اور مجوسیوں کا ایک اور جو کانسیپٹ ہے، یہ عقیدہ سنویت، یعنی یہ 2 خداؤں کے قائل ہیں۔ یہ کہتے ہیں نور کا خدا اور ہے، ظلمت کا اور ہے، شر کا خدا اور ہے، خیر کا اور ہے، امن اور جنگ کے خدا الگ الگ ہیں۔ اور میں کیا کہہ رہی تھی کہ یہ جو مجوسی ہوتے ہیں یہ 2 خداؤں کے قائل ہیں، نور اور ظلمت، شر اور خیر، یہ کہتے ہیں ان کا خدا الگ الگ ہے، امن اور جنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 6 مذاہب کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 6 مذاہب کے لوگ ہیں نا، ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ الم تر ان اللہ، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یسجد، سجدہ کرتا ہے، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی سجدہ کرتا ہے، لہو، اسی کو، من فی السماوات و من فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند،
اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، دابہ کہتے ہیں نا چلنے پھرنے والے جاندار، تو دواب اس کی جمع ہے، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس اور زیادہ انسانوں میں سے، اور زیادہ انسانوں میں سے، وکثیر اور بہت سارے لوگ، کہتے ہیں نا 6 بار کھاؤ، 6 بار ناشتہ کھاؤ تاکہ کمزور نہ ہو، اور زیادہ لوگ، حق لازم ہو گئی ہے، لازم ہو گیا ہے، علیہ العذاب ان پر عذاب، اور زیادہ لوگ لازم ہو چکا ہے ان پر عذاب، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ اور جس شخص کو رسوا کر دیتا ہے اللہ، فَمَا لَهُ مِن مُکرم پس نہیں ہے اس کو کوئی عزت دینے والا، جس شخص کو رسوا کر دیتا ہے اللہ نہیں ہے اس کو کوئی عزت دینے والا، ان اللہ بے شک اللہ، یفعل وہ کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ شرک کی بات ہو رہی نا پیچھے، اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں کہ قرآن میں تو ہم نے روشن دلیل رکھ دی، واضح آیات رکھ دی، اس کے باوجود دنیا میں لوگ کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی عیسیٰ ابن مریم کو خدا مان رہا ہے، اور کوئی بتوں کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، اور خود سورج، چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور لوگوں کی بھی اکثریت وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو بہت سارے لوگ جو جا کر سورج کو سجدے کر رہے ہیں یا ستاروں کو کر رہے ہیں یا درختوں کو کر رہے ہیں، تو ان کو اس میں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ اگرچہ دیکھیں پہاڑ اور درخت اور ستارے اور یہ ساری چیزیں یہ ہماری طرح مکلف نہیں ہے سجدہ کرنے کے، ہمیں تو اللہ نے مکلف کیا نا، ہم پر تو پابندی ہے کہ ہم نے اللہ کو سجدہ کرنا، یہ چیزیں مکلف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ شعور اور روح ہوتی ہے۔ سورج کے سجدے کا ذکر تو حدیث شریف میں آتا ہے نا، سورج جب سجدہ کرتا ہے پھر اللہ سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں تو وہ طلوع ہوتا ہے، یہ حدیث ہے۔ اس طرح چاند، پہاڑوں، درختوں میں بھی کسی حد تک شعور پایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ پتھر نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ درخت کا تنا، وہ بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کے ساتھ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تھا، تو جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا پھر آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں وہ درخت کا تنا رویا کرتا تھا، اس سے رونے کی آوازیں آتی تھی، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ روح اور شعور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں یہ تو خود خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرم، اور اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ انسان خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو سجدہ کر رہا ہے، خدا کو نہیں کر رہا، تو یہی ذلت ہے۔ جس کو اللہ رسوا کر دیتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اچھا، یہ جو مقام ہے آیت نمبر 18 ابھی ہم نے پڑھی، اس پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سننے میں بھی اور پڑھنے میں بھی یہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ جو بہنیں پاکی کی حالت میں ہیں یا وہ اس حالت میں سجدہ کر سکتی ہیں آرام سے تو وہ سجدہ کر لیں، جو نہیں ہے پاکی کی حال میں یا وہ ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ سجدہ کر سکیں تو وہ بعد میں کر لیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں آیت نمبر 19، ہَذَانِ یہ دو،
خصمانی جھگڑنے والے گروہ، ہازانی یہ دو، خصمانی جھگڑنے والے گروہ، اختصموا فی ربہم جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، یہ دو جھگڑنے والے گروہ، اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا پس جو کافر ہیں، قطعت کاٹے جائیں گے، پس جو لوگ کافر ہیں کاٹے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ثیابن کپڑے، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، ثیاب، ثیابن کپڑے، من نار آگ کے، پس ان کے لیے کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے، آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تیار کیے جائیں گے، بنائے جائیں گے، ایسے مادے سے بنائے جائیں گے جو آگ پکڑتا ہے، کیونکہ جب ہم کپڑا تیار کرتے ہیں تو پہلے اس کو کاٹتے ہیں نا، تو یہاں مراد ہے کپڑے بنائے جائیں گے، ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جو گندک آمیز مادے کا ہوگا۔ ایک دوسری جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا لباس ہوگا جو ایسے مادے سے بنا ہوگا جو آگ جلدی پکڑتا ہے، گندک آمیز مادہ۔ یصب ڈالا جائے گا، من فوق رؤوسہم، رأس سر کو کہتے ہیں، رؤوس اس کی جمع ہوتی ہے، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر، الحمیم کھولتا ہوا پانی، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی۔ یہاں ہازان خصمان اختصموا فی ربہم سے مراد کون سے گروہ ہیں؟ یہ دو گروہ جنہوں نے آپس میں جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، کون سے گروہ ہیں؟ اس سے مراد مومنین اور کافروں کے دو گروہ ہیں، اور مومن اور کافروں کی لڑائی کس میں؟ حق اور باطل کے معاملے میں ہے نا۔ اور ہمیں حدیث سے جب ہم رجوع کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایات ہیں اس میں موجود ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر کے دن بھی دو گروہ تھے جن کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، ایک مومنوں کا تھا، ایک کافروں کا، ایک قریش کے کافروں کا تھا۔ مومنین میں سب سے پہلے جو انڈیویجول جو لڑائی لڑی جاتی ہے اس میں حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث لڑے تھے ایک طرف تھے، اور کافروں میں جو عتبہ، شیبہ اور ولید تھے یہ تینوں مارے گئے تھے، اور مسلمانوں میں حضرت علی اور حضرت حمزہ تو ان کو یہ شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت ابو عبیدہ زخمی ہوئے تھے جو بعد میں انہی زخموں سے شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہوں گا کہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما، یہ کافر ہمارے مقابلے میں کیوں آئے تھے جبکہ ہم تو تیری توحید کو مانتے تھے، ہمارا کیا قصور تھا، ہم تو تیری عبادت کرتے تھے، تیرے سامنے سجدے کرتے تھے۔ تو پھر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مومنین کو تسلیاں دے رہا ہے کہ ایسے کافروں کو نا میں یہ سزا دوں گا۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہم مومنین کے لیے بھی تسلی ہے، جو دیکھتے ہیں ایک طرف پدہ سا ملک ہے اسرائیل اور جو ظلم کے بازار کو گرم کر رہا ہے فلسطین میں، ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، کیا قصور ہے فلسطین کے مسلمانوں کا؟ یہی نہ کہ وہ توحید کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور ان کا کیا قصور ہے؟ تو آگے پھر ہماری تسلی ہے کہ ایسے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ وعید سنا رہے ہیں کہ ان کے کپڑے تیار کیے جائیں گے گندک آمیز مادے سے جو آگ پکڑے گی جلدی، اور ان کے سروں پر ڈالا جائے گا کھولتا ہوا پانی۔ یسحرو پگھلا دیے جائیں گے، پگھلا دیا جائے گا، بھی اس پانی کے ساتھ، پگھلا دیا جائے گا اس پانی کے ساتھ، ما فی بطونہم، بطن کہتے ہیں پیٹ کو،
جو ان کے پیٹوں میں ہوگا پگھلا دیا جائے گا اس پانی کے ساتھ جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، والجلود اور ان کی جلدوں کو بھی، اور ان کی جلدوں کو بھی، وَلَهُمْ مَقَامِعُ اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے، مقامع کہتے ہیں گرز یا ہتھوڑے، ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے من حدید لوہے کے، کلما ارادو جب بھی کبھی وہ ارادہ کریں گے، جب بھی کبھی وہ ارادہ کریں گے ان یخرجو منہا یہ کہ وہ نکلیں منہا اس جہنم سے، من غم کی وجہ سے، جب بھی کبھی وہ ارادہ کریں گے یہ کہ وہ نکلیں اس جہنم سے غم کی وجہ سے، اعیدو عید کہتے ہیں وہ ایسی چیز جو لوٹ کر آئے، جو بار بار ملے، تو اعیدو فیہا انہیں لٹا دیا جائے گا، فیہا اس میں، اعیدو انہیں لٹا دیا جائے گا، فیہا اس میں، اور انہیں کہا جائے گا ذوقو مزہ چکھو، ذائقہ چکھو، مزہ چکھو، اور انہیں کہا جائے گا ذائقہ چکھو عذاب الحریق جلانے والے عذاب کا، اللہم انا نعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، اللہم انا نعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، اللہم انا نعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ آگے اگلا رکوع دیکھیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، اب آگے پھر جہاں پیچھے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تسلی دی نا، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے سزا تجویز کی کہ جو مومنین سے لڑتے ہیں حق کے معاملے میں ان کو یہ سزا ملے گی، آگے پھر مومنین کو جو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس کا بھی ذکر ہے، ان اللہ یدخل الذین بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور کام کیے انہوں نے نیک، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار چلتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے انہوں نے نیک، باغات میں چلتی ہوں گی ان کے نیچے انہارو نہریں، یحلون انہیں پہنائے جائیں گے، انہیں پہنائے جائیں گے فیہا اس جنت میں، من اساور کنگھن، اساور کہتے ہیں کنگنوں کو، من اساور کنگھن، من ذہب سونے کے، ذہب کہتے ہیں سونے کو اور فضہ کہتے ہیں چاندی کو، یہ لفظ پیچھے بھی پڑھا ہے آپ نے کئی بار، انہیں پہنائے جائیں گے اس جنت میں اساورہ کنگھن من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتیوں کے، لؤلؤ کہتے ہیں موتیوں کو،
اور موتیوں کے، وَلِبَاسُهُمْ اور لباس ان کا، فِيهَا اس جنت میں، حریر ریشم کا ہوگا، اور لباس ان کا اس جنت میں ریشم کا ہوگا۔ یہی چیزیں جب اہل ایمان پڑھتے ہیں نا تو ان کو پھر آزمائش میں تسلی ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فلسطینیوں کے ماشاءاللہ سے ایمان کتنے مضبوط ہیں، ان کے منہ سے ہم نے کبھی کلمہ کفر نہیں سنا۔ کس قدر آزمائش ہے ان کے اوپر، کس قدر زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں جہاں پہ 58 اسلامی ممالک ہیں، کوئی نہیں ہے جو اس ظلم کو روک سکے۔ احتجاج تو ہو رہا ہے، روکنے والا کوئی نہیں، بھوک سے مر رہے ہیں بچے، لیکن یہی چیزیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں، جو ان کے ایمان کی تقویت کا باعث بنتی ہیں اور ان کے لیے تسلی کا باعث ہے کہ وہ صبر اور استقامت سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ وَہُدُوا اور رہنمائی کی جائے گی ان کی، إِلَى الطَّيِّبِ پاکیزہ من القول بات کی طرف، اور رہنمائی کی جائے گی ان کی پاکیزہ بات کی طرف۔ انسانوں کو جو اپنے جیسے انسانوں سے زبان کا شر پہنچتا ہے اور جس سے تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ کسی چیز سے نہیں ہوتی، تو جنت میں یہ بھی بڑی اچھی بات ہوگی کہ وہاں زبان کا شر نہیں ہوگا، اور رہنمائی کی جائے گی ان کی پاکیزہ بات کی طرف، یعنی وہاں بےہودہ گفتگو نہیں ہوگی، کسی کے دل دکھانے والی بات نہیں ہوگی، پاکیزہ گفتگو ہوگی۔ وَہُدُوا اور ان کی رہنمائی کی جائے گی، إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، صراط کہتے ہیں راستے کو، اور حمید کہتے ہیں خوبیوں والے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے حمید، اور ان کی رہنمائی کی جائے گی خوبیوں والے کے راستے کی طرف، اور ان کی رہنمائی کی جائے گی خوبیوں والے کے راستے کی طرف۔ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ یہ 6 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام آئے تھے عمرہ کی نیت سے، تو ان کو روک لیا گیا تھا نا حدیبیہ کے مقام پر، تو اس طرف اشارہ ہے کہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ حالانکہ مسجد حرام کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ یہاں آگے اگلی آیات کے اگلے حصے میں واضح فرما رہے ہیں، الذی کہ جو مسجد، جعلناہ بنایا ہے ہم نے اس کو، جو مسجد بنایا ہے ہم نے اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، سواء برابر، یعنی اہل ایمان کے سرزمین میں یکساں حقوق ہیں، ٹھیک ہے، مشرکوں کو اس مسجد حرام سے روکنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ سورہ انفال میں آپ نے پڑھا وما کانوا اولیاء، یہ اس کے متولی بھی نہیں ہے، اس کے متولی مشرک نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس مساجد کے متولی متقین لوگ ہوتے ہیں۔ تو خیر اس کے بارے میں، مسجد حرام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنایا ہے ہم نے اس کو لوگوں کے لیے برابر، یعنی اہل ایمان کو اس سرزمین پر یکساں حقوق حاصل ہیں، اس خطے کو وقف کی حیثیت حاصل ہے۔ حدود حرم میں جتنے بھی عبادت کے مقامات ہیں نا، مسجد حرام ہے، صفا مروہ ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے،
میدان عرفات یہ کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ وقف ہے، یہاں کوئی بھی کسی کو عبادت سے نہیں روک سکتا۔ تو یہ برابر کا یہ مطلب ہے، بنایا ہے ہم نے اس کو لوگوں کے لیے برابر، للعاکف رہنے والا ہو فی ہی اس جگہ میں، یعنی حدود حرم کا رہنے والا ہو، رہنے والا ہو فی ہی اس میں، والباد اور باہر سے آنے والا ہو، دونوں کے حقوق یہاں برابر ہیں، یہاں کوئی کسی کو عبادت سے نہیں روک سکتا، رہنے والا ہو اس میں، والباد اور باہر سے آنے والا ہو، وَمَن يُرِدْ فِيهِ جو کوئی بھی ارادہ کرے گا فیہ اس میں، یعنی حدود حرم میں، جو کوئی بھی ارادہ کرے گا اس میں، بِإِلْحَادٍ، الحاد کس کو کہتے ہیں؟ الحاد اصل میں لحد سے ہے، لحد قبر کو بھی کہتے ہیں۔ الحاد کا اصل مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، ایک طرف مڑ جانا۔ اچھا قبر کو لحد کیوں کہتے ہیں؟ قبر کو بھی لحد اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ اس میں جو سوراخ ہوتا ہے، شگاف ہوتا ہے، وہ درمیان میں نہیں ہوتا، وہ ایک طرف ہوتا ہے، تو ٹیڑھا ہونا، اس کو الحاد کا لغوی مطلب ہے ٹیڑھا ہونا۔ جو کوئی بھی ارادہ کرے گا فیہ اس میں، بِإِلْحَادٍ ٹیڑھے پن کا، ٹیڑھے پن کا، بِظُلْمٍ ظلم کے ساتھ، ہم چکھائیں گے اسے دردناک عذاب۔ الحاد ٹیڑھا پن کس چیز کو آپ کہیں کوئی بدعت بنا دی، قتل و غارت یا کسی بھی گناہ کا ارتکاب کیا، گالم گلوچ کیا، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھی دردناک دیں گے۔ دیکھیں بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں نا جن پر اجر جب زیادہ ہوتا ہے تو وہاں گناہ کی سزا بھی ڈبل ہوتی ہے۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جیسے مسجد حرام میں جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو عام جگہ پہ نماز پڑھنے سے لاکھ گنا زیادہ آپ کو وہاں ثواب ملتا ہے، دوسری جگہ کی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا۔ اس طرح مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اجر زیادہ ہے تو پھر جب آپ معصیت کا ارتکاب کریں گی نا تو پھر اس کا گناہ بھی ڈبل ہوتا ہے عام جگہوں سے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس جگہ میں ٹیڑھا پن اختیار کرے گا ظلم کے ساتھ تو ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب۔ اگلا رکوع دیکھیں، وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے جگہ بتائی، بَوَّأَ يُبَوِّئُ، اصل اس کا مطلب ہوتا ہے جگہ بتانا، جگہ دینا، ٹھکانہ بتانا، اور جب ہم نے ٹھکانہ بتایا، جب ہم نے جگہ بتائی، لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کو، مکان البیتی بیت اللہ کی جگہ، جب ہم نے جگہ بتائی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ۔ سیرت کے لیکچرز آپ سن رہی ہیں نا، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث بھی ضروری ہے، سیرت بھی ضروری ہے۔ تو سیرت میں نے آپ کو بتایا جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ میرا گھر تعمیر کرو، سارے بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں یہیں سے آپ سب کو بتاتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو تو اس وقت تک تو بیت اللہ کے نشانات مٹ چکے تھے۔ اس کو پہلی دفعہ کب بنایا گیا بیت اللہ کو؟ پہلی دفعہ تو فرشتوں نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے مل کر بنایا تھا، پھر بعد میں دیکھیں زمانہ گزرتا گیا، سیلاب بھی آئے اور مٹی کے طوفان، گرد کے طوفان، تو اس کی دیواریں ختم ہو گئیں اور بنیادیں اس کی جو ہیں وہ مٹ گئیں، بنیادیں اس کی دب گئیں۔
لیکن اس جگہ کا تقدس پھر بھی باقی تھا، لوگ وہاں جا کر اعتکاف کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا تو اللہ نے کہا تھا جاؤ اس کو تعمیر کرو. تو اب کہاں تعمیر کریں، وہاں تو کوئی نشان ہی نہیں تھا، ایک ٹیلا سا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس نشان کو واضح کرنے کے لیے بادل بھیج دیا تھا. اب وہ بادل نے اتنا ہی سایہ کر دیا تھا جتنی جگہ پہ وہ بیت اللہ تھا، اس کی بنیادیں تھیں. تو اس جگہ پھر کھدائی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے. تو ایسے اللہ نے جگہ بتائی تھی بادل بھیج کر. پھر وہ انہوں نے جب کھدائی کی تو اصل بنیادیں نظر آ گئی تھی جن کو آدم علیہ السلام اور ان سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا. پھر اسی بنیاد پر دیواریں تعمیر کی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر. تو یہاں اس کا ذکر ہے جب ہم نے جگہ بتائی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ، اور پھر اس کے بعد دو حکم دیے. جب انہوں نے تعمیر کر لی تو دو حکم دیے. پہلا حکم کیا تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ نہ تم شریک کرنا بھی میرے ساتھ شیئا کسی کو. نہ تم شریک کرنا میرے ساتھ کسی کو، یعنی اس گھر کی بنیاد توحید پر رکھی گئی ہے. اس میں کسی قسم کی معصیت اور شرک جیسا عظیم جرم نہیں ہونا چاہیے. وہ طاہر اور پاکیزہ رکھنا اور پاک رکھنا بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور پاک کرنا میرے گھر کو، پاک رکھنا یا پاک کرنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہ دو حکم تھے نا کہ اس گھر کی طہارت اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے. تو باطنی پاکیزگی یعنی اس میں نجاست بتوں کی یہ جمع نہ ہو. لیکن بعد میں ایسا ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جب 2000 سال بعد یہاں پہ پھر بت پرستی شروع ہو گئی تھی، اور مکہ خود بیت اللہ کے آس پاس اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ لیے گئے تھے جن کو پھر نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر یہ ساری گندگی سے پاک کیا تھا. اور دوسری ظاہری صفائی، اس کا تو الحمدللہ آج بھی بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے، وقفے سے وہاں پہ صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور تیسرا حکم کیا تھا؟ وَأَذِّن، اور آپ اعلان کریں، فِي النَّاسِ لوگوں میں، اور آپ اعلان کریں لوگوں میں، بالحج حج کا، یأتوک، وہ آئیں گے آپ کے پاس، رجالن پیدل. آپ اعلان کریں لوگوں میں حج کا، وہ آئیں گے آپ کے پاس، رجالن پیدل. رجلن پاؤں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. عربی میں دو الفاظ ہیں، ایک رجل مرد کو کہتے ہیں، اور رجل پاؤں کو کہتے ہیں. را کے نیچے زیر لگا دیں تو رجل بن جاتا ہے، پاؤں. وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل. وَعَلَى كُلِّ غَامِرٍ، اور ہر دبلی اونٹنی پر، دبلی پتلی اونٹوں اور دو اونٹنیوں پر، اور ہر دبلی پتلی اونٹنیوں پر، ایسی ضامر اصل میں ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک گئی ہو. اور ہر دبلی پتلی اونٹنیوں پر، یأتینا، وہ آئیں گے،
من کل فج عمیق، کل کہتے ہیں ہر، فج کہتے ہیں راستے کو، اور عمیق کہتے ہیں گہرا، دور دراز، گہرا مطلب دور دراز، عمیق لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عمیق، وہ آئیں گے من کل فج عمیق، ہر دور دراز راستے سے، یأتینا وہ آئیں گے، من کل فج عمیق ہر دور دراز راستے سے، آپ اعلان کریں لوگوں میں حج کا، وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر، اور وہ آئیں گے ہر دور دراز راستے سے، ٹھیک ہے، یعنی حج تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تعمیر کے بعد، یہ 4000 سال پہلے سے شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ تیسرا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا میرا گھر تو بنا لیا ہے، اب ایسا کریں آپ حج کا اعلان کریں، ندا لگائیں، صدا لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اس وقت حیرت سے پوچھا تھا کہ یہاں تو ہم صرف باپ بیٹا ہیں، ہمارے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں، تو ہمارا اعلان کون سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ کا کام صدا لگانا ہے، آپ بس آواز لگائیں، میں اس آواز کو لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس، یہ بھی یاد رکھیں پہاڑ، یہ پہلا پہاڑ ہے جو دنیا میں رکھا گیا، ٹھیک ہے، جبل ابو قبیس، اس پہاڑ پر آپ چڑھ گئے تھے اور آپ نے آواز لگائی تھی، کیا آواز لگائی تھی؟ یہ بھی سیرت کے لیکچرز میں آپ کو بتا رہی ہوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم قد اتخذ بیتا، بے شک تمہارے رب نے ایک گھر مقرر کیا، گھر بنایا ہے، فحجوا، پس اس کا حج کرو۔ یہ صدا لگائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پھر آواز، جتنے بھی بچے قیامت تک آئیں گے نا، ماؤں کے رحموں میں موجود تھے، آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، جتنی بھی نسل انسانی جو آئے گی قیامت تک، ان سب تک اللہ نے یہ آواز پہنچا دی تھی، ہم نے اس آواز کو سنا تھا۔ لیکن جس طرح دیکھیں ہم مادی دنیا میں آ کر بہت ساری چیزوں کا ادراک کھو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے جہان الست میں ایک اور بھی عہد کیا تھا نا، الست بربکم، تو وہاں تو ہم سب اس کا اقرار کر کے آئے ہیں، بلا و ربنا، جی ہاں اے ہمارے رب، آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو ہمیں وہ عہد یاد نہیں یاد، تو دنیا میں آ کر ہم بہت ساری چیزوں کا ادراک ہم کھو چکے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں یاد نہیں کہ یہ عہد ہم سے لیا گیا ہے۔ البتہ یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جس نے بھی لبیک کہا تھا یہ آواز سن کر، تو وہ ضرور حج اور عمرہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں نا دنیا کے کونے کونے سے لوگ کس طرح ہوائی جہازوں سے، بحری جہازوں پہ بیٹھ کر لبیک لبیک کہتے ہوئے پہنچ رہے ہیں، تو وہاں پہ جس نے یہ کہہ دیا تھا اس وقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ نے پہنچائی تھی، قیامت تک آنے والی جس نے بھی بندے نے کہہ دیا تھا لبیک، تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں لکھ دیں گے حج اور عمرہ۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، لیشہدوا، تاکہ وہ موجود ہوں، یعنی حج کا فائدہ کیا ہوگا وہ اللہ بتا رہے ہیں، تاکہ وہ موجود ہوں، منافع لہم، اپنے فائدے کی جگہ، اپنے نفع کی جگہ، تاکہ وہ موجود ہوں اپنے نفع کی جگہ، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور وہ یاد کریں اللہ کا نام، اور وہ یاد کریں اللہ کا نام، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، معلوم یعنی جو جانے پہچانے دن ہیں، معلوم دنوں میں، اور وہ معلوم دن کون سے ہیں؟ وہ یاد کریں اللہ کا نام معلوم دنوں میں، وہ معلوم دن ایام تشریق ہے نا، ایام قربانی یا ایام تشریق، جو ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کی 3 دن ہیں، 11 12 13، انہی دنوں میں قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اور انہی دنوں میں ہم تکبیرات تشریق بھی پڑھتے ہیں، تو یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، یہ معلوم دن ہے۔ اور وہ یاد کریں اللہ کا نام فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں،
अला मा रज़क़हुम, उस पर जो दिया उनको, जो उसने दिया उनको, उस पर जो उसने दिया इनको, बहीमतुल अनआमी मिन बहीमतिल अनआमी, चौपायों और मवेशियों में से, यानी ऐसे चौपाए जो मवेशी हैं। बहीमा कहते हैं ना चौपाए को, और ऐसे चौपाए जो अल अनआम हैं, जो मवेशी हैं। वो कौन से हैं अल अनआम? पीछे आपने सूरह अनआम में इनकी तफसीर पढ़ी है। जिनसे इंसान मानूस होता है, मवेशी कौन से होते हैं? जिनसे इंसान मानूस होता है, जिनके कुर्बानी करता है, बकरी, ऊंट, गाय, भेड़, ये 4 किस्म के जानवर हैं। तो यहाँ अनाम, जो मा रज़क़हुम, जो दिया उनको, जो उसने दिया उनको, मिन बहीमतिल अनआमी, चौपाए मवेशियों में से। यानी अल्लाह के अता करदा मवेशियों पर मालूम दिनों में अल्लाह का नाम जिक्र करो, यानी वहां पहुंचकर अल्लाह के नाम की कुर्बानी करो। और ये कुर्बानी ये हदी करते हैं ना, उम्रा हज जो करते हैं, तो ये हदी की जाती है, वहां पे कुर्बानी की जाती है। फकुलू, बस तुम खाओ, मिनहा, उसमें से, बस तुम खाओ उसमें से, व अतइमू, और तुम खिलाओ। इसमें हज के मैंने कहा था ना अहकामात आएंगे, तो हज के भी बाज़ अहकामात हम सीख रहे हैं। बस तुम खाओ, मिनहा, उसमें से, व अतइमू, और तुम खिलाओ, अल बाइस अल फकीर, बाइस कहते हैं बदहाल या भूखा, ठीक है, बदहाल मोहताज को, और तुम खिलाओ बदहाल मोहताज को। बस तुम खाओ उसमें से और तुम खिलाओ बदहाल मोहताज को। यहाँ पे एक लफ्ज है लियशहदू मनाफिअ लहुम, ताकि वो लोग मौजूद हों अपने नफे के वक्त। हज में नफा क्या होता है? एक रूहानी नफे तो बहुत ज्यादा है ना। रूहानी नफा जिसमें आपको अजर सवाब मिल रहा होता है, अल्लाह की रजा मिल रही होती है, गुनाह माफ हो रहे होते हैं, ये तो रूहानी फायदे हैं। मादी फायदे भी इसमें बहुत ज्यादा है। मादी फायदों में सबसे पहला तो ये कि हमारी वहां जाके जमीयत का इजहार होता है कि हम मुस्लिम एक हैं, किस तरह हम एक खुदा के सामने झुक रहे हैं। फिर हमें मुख्तलिफ लोगों से जब हम मिलते हैं तो उनके तजर्बात से हम मुफीद होते हैं। और इसके अलावा तिजारत, मादी फायदे में एक तिजारत भी आता है। तिजारत करके भी उस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया से पब्लिक आई हुई होती है ना, तो इंसान तिजारत करके भी फायदा उठा सकता है। लेकिन आज हम देखते हैं हमारी हुकूमतें इस ज़िम्मे में बिल्कुल संजीदा नहीं है। वहां पे मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। हमारे ली भी नहीं जाती चीजें, हमारी वो एक्सेप्ट भी नहीं करते। क्यों? इसलिए कि कुछ वो बैन अल-अक़वामी मियार के मुताबिक भी नहीं होती ना हमारी चीजें। हमारे तो चीजों पर यह भी एतराज किया गया कि स्पोर्टेड होती हैं, उसमें स्पोर्ट लगे हुए होते हैं, उसकी पैकिंग भी बैन अल-अक़वामी मियार के मुताबिक नहीं होती, तो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होती चीज। इसके अलावा लोग जहाँ पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, वहीं पे बैठ के खाते पीते भी हैं, तो वो जो चिकनाई होती है वो भी लगी होती है, मैल कुचल, वो सारा फिर उसी तरह पैकिंग करके भेज दी जाती है। तो ऐसी चीज कौन एक्सेप्ट करता है? तो अगर हुकूमतें भी थोड़ा सा तवज्जो दें और लोग भी प्रोफेशनल अंदाज अपनाए ना, तो हमारी भी वहां पे पाकिस्तान की भी जो उसको बिजनेस को प्रमोशन मिल सकती है। तो ये मादी फायदा होता है हज के दौरान। इतना काफी है, सुबह भी हमने इतना ही पढ़ा है, बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।